اور آپ کی محبت، عقیدت اور جذبہ دیکھ کے دل بڑا خوش تھے کہ قبلہ شاہ صاحب نے بھی حق ادا کیتے اور تساں بھی سنن دے حق ادا کیتے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ جڑا محبت تا تعلق قائم تھے ان دے اندر کوئی گڑبڑ تھی ہوئے، تو لہٰذا مختصر وقت کے اندر میں اپنی حاضری پیش کرے سا جناب غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر۔ صبح اج میری ملاقات تھی ایک دوست نال، تو انہیں سوال کی تے شاہ صاحب رات اج محفل تھوڑا موضوع کیا ہو سی؟ میں کہ کوئی موضوع نہیں سوچیا، ماحول دے مطابق جو ہو سی۔ دل کیتے کہ پیکر عشق و وفا جناب غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کراں۔ اکھے سو محفل میلاد دی ہے، ایک حدیث میلاد شریف دی بھی اینڈ تے ذکر کرے سا۔ بلا تمہید درود شریف تو آغاز کرے سا، درود شریف تو ساں پڑھ کے میرا ساتھ دے سو، میں گفتگو دا آغاز کرے سا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا جب وقت وصال آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، جناب شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے سیدہ پاک کو سہارا دیا ہوا ہے اور چل رہے ہیں۔ جناب سیدہ پاک عرض کرتی ہیں علی پاک کی بارگاہ میں کہ میرے سر کے تاج، میری عزت و آبرو کے مالک، زندگی آپ کے ساتھ جو گزاری ہے، اس میں اگر کوئی کم و پیشی رہ گئی ہو، کوئی کسی قسم کی خدمت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اے سیدہ کیا بات کرتی ہو، تم نبی کی لخت جگر ہو، اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو تم مجھے معاف کرنا۔ پھر مولا علی نے کہا کہ سیدہ آپ نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے مگر زندگی میں کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ تو یہ سلسلہ ابھی گفتگو کا چل رہا تھا تو سیدہ پاک نے عرض کی کہ اے علی، میرا وقت آخر ہے، جب بندے کا وقت آخر ہوتا ہے تو اس کی خواہش اور اس کی مرضی جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے، تو لہٰذا میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ میرے بعد آپ شادی کرنا۔ کہا کہ بہادر جنگجو قبیلے میں کرنا اور اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ کیا فرمایا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، نام اس کا عباس رکھنا، اور یہ سوٹ میں نے سی کے رکھا ہے، یہ اس کو میری طرف سے تحفہ دینا۔ سیدہ پاک دنیا سے چلی گئی، پردہ فرمایا۔ آپ کے وعدے کے مطابق مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو سیدہ کے بعد عقد میں جو بیوی عطا کی، جب آپ بیاہ کر لائے، آ کر مکان میں چھوڑا تو آپ گئے نماز پڑھنے، واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ فرش پر بیٹھی۔ علی پاک نے فرمایا کہ بستر پہ کیوں نہیں بیٹھی؟ بستر بچھا ہوا ہے، چارپائی بچھی ہوئی ہے، تو عرض کرنے لگیں حضور میری کیا مجال،
کہ میں اس بستر پر بیٹھوں جس پر سیدہ طیبہ طاہرہ بیٹھتی رہی، میں کنیز، میں خادمہ، میں نکرانی، میں اس گھر کی نوکر، میری کیا مجال کہ میں سیدہ کے بستر پر بیٹھوں۔ پھر اللہ نے جو لال عطا کیا، میں اپنے علم کے مطابق جتنا مجھے رب نے نوازا ہے، میں سمجھتا ہوں قرآن کی اس آیت کا جو مصداق ہے کائنات کے اندر کُلَّ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہ غازی کے بعد بس۔ جب جناب حضرت عباس کی ولادت ہوئی، ماں اٹھا کے بیٹھی ہیں اور رو رہی ہیں، پریشان ہیں۔ مولا کائنات تشریف لائے، پوچھا کہ ام البنین کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کرنے لگی، اے میرے سر کے تاج، میرے آقا، میرے مولا، اللہ نے لال بڑا پیارا دیا ہے پر آنکھیں نہیں کھولتا۔ مولا علی نے فرمایا تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، ابھی حسین آئے گا آنکھیں کھولے گا، ابھی حسین آئے گا تو یہ آنکھیں کھولے گا۔ تو دنیا میں سب سے پہلا جو دیدار عباس نے کیا وہ جناب مولا حسین کا کیا۔ پھر آپ بڑھنا شروع ہوئے، آپ بچپن سے اوپر جب اٹھنے لگے، اب والدہ نے تربیت کی ابتدا کی، اور غازی کو ہمیشہ آپ فرماتی تھی کہ عباس خیال کرنا، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، ہمیشہ اپنی نظر نیچے رکھنا، کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، کہیں تیری نظر زینب پہ نہ پڑ جائے۔ یعنی کہ یہ تربیت ہو رہی ہے، اور ہمیشہ کہا کہ یہ جو شہزادے ہیں حسن پاک، حسین پاک، کبھی بھی ان کو بھائی نہ کہنا، تو ان کا نوکر ہے، تو ان کا خدمتگار ہے، یہ تیرے مولا و آقا ہیں، ان کو مولا اور آقا ہی کہنا ہے۔ بڑھتے گئے یہاں تک کہ، کیونکہ میں نے مختصر بیان کرنا ہے، کہ ایک جنگ کا واقعہ پیش کرنے کے بعد میں ایک حدیث بیان کروں گا میلاد کے موضوع پر، کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت تھا، آپ کے خلاف ایک لشکر آیا مد مقابل جنگ کے لیے، تو علی پاک کو جب اطلاع دی گئی کہ لشکر سر پر چڑھا آیا ہے، حملے کا ارادہ رکھتا ہے، تو علی پاک نے اپنے 18 شہزادوں کو کھڑا کیا، پھر ان 18 میں سے 2 کو سائیڈ پہ کر دیا، جناب امام حسن اور امام حسین کو، اور ایک ایک کو بلا کے پوچھتے تھے، سامنے دشمن کی فوج ہے، 30,000 کا لشکر ہے، کتنی دیر میں فتح کرو گے؟ جو پہلے بیٹے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، ابا جان اگر امامہ آپ کا ہو میرے سر پر، اور تلوار جو ہے آپ کی ذوالفقار ہو میرے ہاتھ پر ہو، تو آپ کا یہ بیٹا اب جائے گا عشاء تک دشمنوں کو ختم کر کے آپ کے قدموں میں آ جائے۔ مولا کائنات نے فرمایا وقت زیادہ مانگا ہے، اتنا وقت نہیں، اس سے تھوڑے کی بات ہو۔ دوسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی خواہش کی، امامہ آپ کا تلوار آپ کی مغرب تک۔ اور کو بلایا، حضور امامہ آپ کا تلوار آپ کی عصر تک۔ پھر بلایا، عصر سے تھوڑا کم، پھر بلایا ظہر تک۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب بلایا غازی عباس کو، فرمایا عباس سامنے دشمن کی فوج ہے، 30,000 کی تعداد ہے، دشمنوں کو ختم کرنا ہے، کتنا وقت لوگے؟ حضرت عباس نے جو بات کی، عرض کرنے لگے، بابا جان یہ امامہ آپ کے سر پر خوبصورت لگتا ہے، یہ امامہ آپ کے سر پر ہی رہے، یہ تلوار آپ کو ہی زیب دیتی ہے، یہ آپ کے شایان شان ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہو۔ بس عباس کو اتنی سی چیز جو مطلوب ہے اس لشکر کو ختم کرنے کے لیے، وہ فقط صرف اذن زینب ہے، کہ زینب کا اذن مجھے لے دو، اجازت سیدہ زینب دے دیں۔ ابا جان پہلے دشمن کا سر اتاروں گا، ابھی دشمن کا سر ہوا میں ہوگا، آخری کو ختم کر کے قدموں میں حاضر ہوگا۔ یہ ہے غازی عباس، یہ تو امام علی مقام کا
احسان ہے یزیدیوں پر بھی جو کربلا میں آپ نے اجازت نہیں دی، جو کربلا میں آپ نے اجازت نہیں دی۔ اگر کربلا میں آپ اجازت دیتے تو اس دھرتی پر یزید کا وجود نہ ہوتا۔ جو آج دندناتے پھرتے ہیں نا، یہ اس وقت ہی ختم ہو جاتے۔ یہ بھی امام عالی مقام کا احسان ہے کہ غازی کو اجازت نہیں دی، ورنہ دنیا پر یہ مارکا کچھ اور طریقے سے پیش کیا جاتا۔ اب دیکھیں، جناب غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نے حاضری پیش کی۔ اب آئیے محفل میلاد کے حوالے سے، ایک محفل آپ سجا کے بیٹھے ہو، ایک مسجد نبوی میں سجی تھی۔ مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کا اجتماع تھا، جیسے آپ تشریف فرما ہیں صحابہ بھی ایسے تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حجرہ اقدس سے آقا پاک تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے آئے اور فرمایا صحابہ یہ اجتماع کیسا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ اب صحابہ نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا بیٹھنا جو ہے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وجہ کس لیے؟ کہا کہ اس شکر کے طور پر کہ علی ما ہدانا للاسلامی، کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اسلام دیا، ومن علینا بکا، اور آپ کے صدقے دیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ تو آقا پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بہت پیارا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا قال واللہ ما اجلسکم الا ذالک، اے صحابہ قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ تم یہی کر رہے تھے؟ میرے ناقص علم کے مطابق آقا پاک نے صحابہ سے کسی بھی مقام پر قسم نہیں لی، لیکن یہاں پر فرمایا ہے میرے صحابہ کیا تم قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو کیا یہ میرے آمد کی وجہ سے، میرے آنے کی وجہ سے رب کا شکر ادا کر رہے ہو اور اس کا یعنی کہ حمد کر رہے ہو اور میری آمد کا چرچا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذالک، سارے بولے یا رسول اللہ آپ کی اس بات پہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی ہی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، کہ آپ نہ آتے آج ہمارے دلوں میں اجالے نہ ہوتے، آپ نہ آتے ہمیں انسانیت سے روشناسی نہ ہوتی، آپ نہ آتے ہم اشرف المخلوقات نہ ہوتے۔ تو آقا پاک نے جب یہ کہا تو صحابہ کا جواب سنا، آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ انی لم استخلفکم تہمتن لکم، میرا یہ جو قسم تم سے لینا اس وجہ سے نہیں تھا کہ میں نے تم پر شک کیا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے تھے یا تمہاری بات میں شک تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو قسم کیوں لی؟ آقا نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَتَانِي جبریل علیہ السلام، کہ ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف لائے ہیں اور فَأَخْبَرَنِي، اور مجھے خبر دی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، کہ یا رسول اللہ یہ جو مجلس محفل مسجد نبوی میں سجائی گئی ہے اس پر رب بڑا فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر۔ تو کہا کہ یہ مجلس جو ہے، یہ آج کی محفل جو ہے، یہ تمہارا جلسہ جو ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے میری آمد کا چرچا کیا، میری آمد کا ذکر کیا، تو اس وجہ سے تم نے یہ محفل سجائی، اس میں ذکر میرا کیا، تو رب فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر فخر کر رہا ہے تم پر۔ کیا یہ فخر آج بھی باقی ہے قبلہ شاہ جی؟ یہ رب کا فخر یہ آج بھی باقی ہے؟ آئیں میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرفات میں آقا پاک علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال حاجیوں سے کہو اپنی آوازیں دھیمی کریں، خاموشی اختیار کریں۔ جب حاجی خاموش ہو گئے تو آقا پاک نے فرمایا ممبر رکھو،
ممبر رکھا گیا، آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ حاجیو تمہیں مبارک ہو، تمہیں رب کا سلام آیا ہے، تمہیں رب کا سلام آیا ہے۔ تو جب نبی پاک کا یہ فرمان سنا تو جناب عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے خاص ہے یا بعد والوں کے لیے بھی ہے؟ آقا پاک نے فرمایا عمر تو نے قیامت تک آنے والے میرے امتی کی نگہبانی کی، تو نے قیامت تک آنے والے ہر امتی کی رہنمائی کی ہے۔ کس وجہ پر؟ آپ نے فرمایا ہے عمر سنو، یہ آج کے دن کے لیے خاص ہے، قیامت تک کے لیے عام ہے۔ یعنی اگر ہر سال اب بھی حاجیوں پر رب کا سلام آ سکتا ہے تو اس مسجد نبوی کی محفل کے بعد اس محفل پر بھی رب فخر فرما سکتا ہے۔ اب بھی رب فخر کرتا ہے۔ پھر دیکھیں اگر اعتراض کریں ہم آخری حدیث اور میری گفتگو اختتام پر کہ نبی پاک نے جو قسم لی یا نبی پاک نے آ کر پوچھا کیا آپ نہیں جانتے تھے؟ میں نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی، آئی بخاری شریف کی حدیث رکھتا ہوں سامنے۔ جب آقا پاک نے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے، کیوں بیٹھے تھے، اگر کوئی اعتراض کرے تو اگر جانتے ہوتے تو پوچھا کیوں تھا؟ آئیں بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا پاک ایک غزوے سے واپس آئے، حضرت حارثہ کی امی جان آقا پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے ارشاد فرمائیے، اطلاع دیجیے اگر میرا بیٹا حارثہ قتل ہو کر جنت میں گیا ہے تو میں خوش ہوں، رب کا شکر ادا کرتی ہوں، اگر وہ قتل ہو کر جہنم میں گیا ہے مجھے اجازت دیجیے میں اس کے جہنم میں جانے پر رو لوں۔ آقا پاک نے آگے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ حارثہ کی ماں کیا سوال کرتی ہے، ہم تو اس کو مٹی کے نیچے دفن کر رہا ہے، گڑھا کھود کر وہاں دفن کر رہا ہے، اب منو مٹی کے نیچے مجھے کیا پتا کہ حارثہ کے ساتھ کیا ہوا؟ تم نے مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے نماز کا پوچھو، مجھ سے پوچھنا ہے زکوٰۃ کا پوچھو، مجھ سے پوچھنا ہے حج کے ارکان پوچھو، مجھ سے پوچھنا ہے اسلام کے بارے میں پوچھو، یہ تم نے سوال کر دیا کہ قتل ہونے کے بعد حارثہ کہاں گیا؟ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا، سوال کی آپ نے فرمایا سن حارثہ کی ماں یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنتی، اے حارثہ کی ماں تو رب کی ایک جنت کی بات کرتی ہے، رب کی تو کئی جنتیں ہیں۔ کیا فرما دیا؟ تو رب کی ایک جنت کی بات کرتی ہے، رب کی تو کئی جنتیں ہیں۔ رہا تیرے بیٹے کا مسئلہ تو سن ان ابنکا اصاب الفردوس الاعلی، کہ تیرا بیٹا حارثہ رب کی سب سے اونچی جنت جو ہے، سب سے اونچی جنت، اب دیکھیں درجے کے اعتبار سے جنت کے 7 درجے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ فردوس ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان ابنکا اصاب الفردوس الاعلی، کہ اے حارثہ کی ماں تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے، یعنی بتا دیا کہ جنت کے کس حصے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب نبی علیہ السلام کو معلوم ہے، پتہ ہے۔ اب دیکھیں اب بھی پتہ ہے، بالکل پتہ ہے۔ آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا نامہ اعمال اب بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کیا فرشتے یہ نہیں لے کے جائیں گے یا رسول اللہ آپ کے نام کی محفل تھی، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا؟ لیکن آخر میں آپ کو یہ عرض کروں گا، دیکھیں محفل ہم نے سجائی آقا پاک کی خوشی کے لیے، آقا پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ اس محفل کے آخر میں ایک پیغام لیتے جاؤ، ہم نے آقا پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آقا پاک کی محبت میں حصہ ڈالنے کے لیے، آقا پاک علیہ السلام کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم نے محفل میلاد سجائی کہ ہمارے آقا خوش ہوں۔ آقا پاک نے کیا فرمایا کہ میں کیسے خوش ہوتا ہوں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ 1 بجے ہم محفل سے اٹھ کے جائیں، فجر کی نماز نصیب نہ ہو تو ہمارا محفل میں آنا بیکار گیا۔ ہم اکٹھے ہوئے کہ محفل سجائیں نبی پاک کو خوش کرنے کے لیے کہ آقا پاک ہم پر راضی ہوں، تو آقا پاک نے کیا فرمایا کہ میں راضی کیسے ہوتا ہوں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک ہے خوش کرنا، ایک ہے
کہ بندہ خوشی اتنا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں نے یہ دیکھا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. ایک خوش ہونا، ایک یہ کہنا کہ یار اس نے تو میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہیں، اس میں فرق ہے. وقت نہیں ہے جو اس میں آتا. بہرحال دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی یہ بابرکت محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت اس خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ رب العزت تمام شرکائے محفل کو اپنے بہترین نبی علیہ السلام کے ذکر کے صدقے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.